پریس میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن رضا خان. پاکستان میں جو قدرتی آفات کا سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا جو درجہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہر گزرتے سال کے ساتھ ہمیں قدرتی آفات سے خاصا جو ہے وہ نقصان ملک کے طول و عرض میں پہنچ رہا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی مونسون کی صورتحال میں زیادہ بڑھ گیا ہے, اور کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں جو بادل پھٹنے کی جو واقعات ہوئے ہیں اس نے تو ایک ہر سطح پہ لوگوں کو ایک عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے. ہمیں یاد ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ یہاں اسلام آباد میں جہاں بیٹھے ہیں یہاں بھی ہوتے رہے ہیں, یہاں ہوئے بھی ہیں. تو بڑے شہروں سے لے کے دیہاتوں تک, پہاڑوں میں رہنے والوں تک ہر کوئی جو ہے وہ اس سے متاثر جو ہے وہ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے پاکستان میں. مونسون کا سلسلہ محسن صاحب ابھی چل رہا ہے اور ہر طرف جو ہے ایک بے چینی کہہ لیں, ایک خطرہ, ایک پریشانی جو ہے وہ لوگوں کی. ایک تو خطرہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی اس میں جانیں چلی گئی, اس کا افسوس ہے, لیکن ایک لوگ خود بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں ہر جگہ پہ رہنے والے. تو یہ عجیب سی صورتحال ہے, ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی بے بس ہے. نہیں, یہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 10 بلین لگائے ہیں, اور بڑا اس کا عمران خان نے کریڈٹ بھی کیا تھا. لیکن ابھی حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مالاگرن ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن میں جو کچھ ہوا ہے, اور ایون کہ گلیتے میں اور کشمیر میں بھی جہاں جو کچھ تباہی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو پانی بہا کے لے کے آیا لکڑی, وہ دیکھ کے حیران رہ گئے. ایسا لگتا ہے کہ جنگلات کی تباہی ہو رہی ہے. اور اس بارے میں سوات سے آج نیوز کے ایک بیورو چیف ہے فیاض ظفر, انہوں نے کافی اس پہ ویڈیوز شیئر کی تھی پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد سے, اور وہ مسلسل بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جنگلات کی کڑائی ہو رہی ہے, لیکن کسی نے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دی. اسی طرح فیس بک پہ کئی ویڈیوز یہ پڑی ہوئی ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ جنگلات کی کٹائی پٹکا, ملائی اور دیگر علاقوں میں مسیرہ میں بہت زور شور سے جاری ہے, اور مافیا جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں تمام حکومتیں اور سیاسی جو جماعتیں ملوث ہیں. کوئی بھی اس کی نشاندہی کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لیکن شجر کاری مہم تو بڑے زور و شور سے ہوتی ہیں, پودے لگ رہے ہیں. پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں اگر چلیں بلین 10 بلین نہیں تو بہت سارے تو ملین میں تو لگے ہوں گے یقینی طور پہ پودے. تو دیکھیں جو پودے لگے ہیں تو آپ نے اس سے زیادہ تو کاٹ دی. آپ ویڈیو ہم اس کے ساتھ شیئر کریں گے کہ بے اندازہ درخت کاٹے جا رہے ہیں کے پی میں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور کوئی اس کا آپ کے مسجد میں کلائمیٹ چینج منسٹری ہے, صبح میں بڑے لوگوں کو شعور میں رہے اس کافی عرصے کے دوران کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. لیکن اسی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کٹائی درختوں کی ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے. آپ نے جو برساتی نالے تھے انہیں گھر بنا دیے. تو معاملہ پہاڑوں کے اوپر چلا گیا ہے. پہاڑوں کے اوپر رہنے والے جو دیہات بہ رہے ہیں. آپ دیکھیں حیران کن بات ہے کہ بنیر میں کوئی ایسی صورتحال نہیں, کو دے دیا نہیں کوئی آپ کو, لیکن بنیر میں جس طریقے سے کلاؤڈ برسٹ جو ہے اور بڑے پتھر بہہ کے آ گئے ہیں اور لوگوں کی تباہی انہوں نے مچا دی ہے. ابھی تک کہتے ہیں کہ لوگ جو اس میں غرق ہوئے ہیں ابھی تک ان کی نہ تو وہ مل سکیں نہ ان کی باڈیز مل سکیں. ابھی تک لوگ لاپتہ ہیں ان کی باڈیز. تو سب اس میں حکومت کی ذمہ داری کیسے بنتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی صرف اپنا تو یہ نہیں ہے کنٹریبیوشن, یہ تو گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے, اور پاکستان جو ہے اس کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں ہے.
تو یہ کیس جو ہے وہ پاکستان پلیڈ لیکن کرتا رہا ہے. یہ وہ کیس لڑنا علیحدہ بات ہے، لیکن ان درختوں کو کاٹنا، ان کو تباہ کرنا، اس کی اجازت دینا، یہ بڑا مجرمانہ عمل ہے. اور کیپی کی جو گناپور حکومت ہے اس میں پوری طرح ملوث ہے. لوگ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس بات کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ درخت کٹ رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے. اگر اس طریقے سے آپ نے درخت کاٹے تو ابھی تو تباہی ہوئی ہے، اس سے بعد میں کیا ہوگا؟ آپ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کوتاہی ہے، نظر اندازی ہے، یا یہ اس میں خود سے حکومت جو ہے صوبائی ملوث پائی جاتی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی نہیں ہے. حکومت کی ڈائریکٹ اگر اپنی قائم کرنا چاہے تو کوئی بندہ پر بھی نہیں مار سکتا. یہ سارا کام جو ہے گورنمنٹ کی ایجنسیوں اور بہت سارے افراد کی کنائمت سے ہو رہا ہے، ان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح نقصان کے پی میں ہوا ہے، اسی طرح کشمیر میں وادی نیل میں جو بارش کا پانی آیا ہے تو وہ اپنے ساتھ بھاگ کے لکڑی اس تعداد میں لایا کہ سمجھ نہیں آتا کہ کتنے آپ ڈیفارسٹریشن کر رہے ہیں، جنگلات کو تباہ کر رہے ہیں. یہ جو لکڑی آپ کہہ رہے ہیں بہا کے پانی لایا، یہ وہ درخت گرے یا یہ لکڑی کاٹ کے رکھی گئی تھی؟ کٹی ہوئی لکڑی ہے. اچھا، یہ کاٹ کے رکھی گئی تھی جس کو انہوں نے اسمگل کرنا تھا یا کہیں لے کے جانا تھا. تو یہ افسوسناک حالت ہے. اور اگر اس پہ اگر ریاست نے توجہ نہیں دی تو یہ مسئلہ بہت آگے تک جائے گا. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا اس اہم موضوع پہ جو ہے وہ گفتگو کی. اور جو گلوبل وارمنگ کا سلسلہ ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو ہم نے خود اس ملک کے ساتھ کیا، اس ملک کے جنگلات کے ساتھ، اس کے درختوں کے ساتھ یہاں پہ جو آباد کاری ہوئی ہے، آبادی کو غیر منظم انداز میں ترتیب دیا، اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا کہ گلوبل وارمنگ کا ہے. اور یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے آج ہم اس مشکل صورتحال میں ہیں کہ پاکستان کے مختلف طول و عرض میں پانی کے بہاؤ کے نتیجے میں گاؤں کے گاؤں بہہ رہے ہیں، پوری آبادیاں جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں، شہر جو ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ بچے ہوئے نہیں ہیں. تو یقینی طور پہ جہاں پہ عالمی سطح کے اوپر ہمیں اس آواز کو اٹھانا ہے گلوبل وارمنگ کے معاملے کو، وہیں پہ ہمیں خود سے بھی اقدامات جو ہیں وہ لینے ہیں. اور وہ اقدامات یہی ہیں کہ پہلے مرحلے میں درختوں کی کٹائی اور اس قسم کی جو اقدامات ہیں وہ فوری طور پہ لینے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ درختوں کا اضافہ جو ہے وہی اس جو مشکل یا اس خطرے سے جو ہے ہمیں باہر نکال سکتا ہے. آپ نے ویڈیو دیکھی، بہت شکریہ.